ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کا راستہ اختیار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اس حالت میں فوت ہو گئے کہ کفر کی حالت تھی، انکار کرتے ہوئے مر گئے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، والملائکہ، اور فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ان وہ لوگ صفات رکھنے والے جن کے اندر کفر والی یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ گویا اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ کسی شخص کا خاتمہ بالکفر کا یقین ہو تب کو اس پر لعنت کرنی چاہیے، ورنہ کسی کافر پر بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر پر بھی الفاظ ہے ان الذین کفروا وماتوا وَهُمْ كُفَّارٌ، گویا قانون یہ پتہ چل گیا، مسلمان تو مسلمان رہ گیا، کسی کافر کا اگر یقین نہ ہو کہ یہ کافر ہی مرے گا، اس وقت تک اس پہ لعنت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو کافر کے لیے، یہ جو لعنت کے الفاظ اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے جانچ لیا، پڑتال لیا کہ یہ کفر پہ یہ مرنے والے ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ خاتمہ بال ایمان نہیں ہوگا، خاتمہ بالکفر ہوگا۔ چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے ہم تو اس دوسرے پہ لعنت ملامت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی مہربانی سے دور ہو، اللہ کی شفقت سے دور ہو، خیر کے عمل سے دور ہو، توبہ کی توفیق سے دور ہو۔ یہ آدمی لعنتی ہے۔ گویا کسی کو لعنتی بنانا اتنا آسان نہیں ہے کہ فوراً اسے اللہ کی رحمت سے دور کر لینا، خیر سے، توبہ کی توفیق سے دور کر لینا، یہ صحیح بات نہیں۔ آج معاشرہ اس کی زد میں، ذاتیات کے لیے ہم ایک دوسرے پہ لعن طعن کرتے ہیں، اور لعن طعن کے مختلف الفاظ ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں کا ستیہ ناس ہو، فلاں غارت ہو جائے، راندہ درگاہ ہو جائے، مردود ہو جائے، اللہ کا مارا ہوا ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، تباہ و برباد ہو، فلاں کا برا ہو، اللہ اسے ہلاک کرے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ لعنت ہی کے الفاظ ہیں۔ کسی نے ہمارا 10 روپے کا نقصان کر دیا تو ہم اسے یہ الفاظ کہتے ہیں۔ فرمایا کسی کے لیے ایسے الفاظ بولنا جائز نہیں۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب یہ حدیث مستند حدیث ہے، اور ایک مسلمان اس حدیث کو سننے کے بعد کبھی کسی پہ لام تان نہیں کرے گا، ملامت نہیں کرے گا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها. جب کوئی آدمی کسی کے لیے لعنت کی بد دعا کرتا ہے کہ فلاں پہ لعنت ہو، یہ الفاظ اتنے سخت ہیں اللہ کے نزدیک کہ یہ الفاظ جب آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اس لعنت کے لیے، اس لعنت کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے. فرمایا ثم تحبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها، اور اسے لٹایا جاتا ہے زمین کی طرف اس لعنت کو، اور زمین کے دروازے بھی اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھٹکار لعنت، کسی کے لیے بد دعا کرنا، اللہ فلاں کو غارت کرے، یہ الفاظ فلاں کا ستیہ ناش ہو، فلاں ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ الفاظ. آسمانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ان الفاظ کے لیے، زمین کے دروازے بھی بند کر دیے گئے. اور پھر فرمایا ثم تأخذ یمینا وشمالا فإذا لم تجد مساغا. اب وہ الفاظ دائیں بائیں اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، زمین کے دروازے بھی بند، آسمانوں کے دروازے بھی بند. اب زمین کے اوپر آ کر اب وہ اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں دائیں بائیں. جب زمین میں کوئی راستہ نظر نہیں آتا فرمایا رجعت الى الذي لعن وان كان لذلك اهلا، تو لوٹ جاتی ہے اس کی طرف جس پہ لعنت کی گئی ہے. جس آدمی پہ لعنت کی گئی ہے نا، وہ الفاظ اس پہ لوٹ جاتے ہیں. اگر اس کا اہل ہے واقعی وہ لعنت کا مستحق ہے تو لعنت برستی ہے اس آدمی پر. اور وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اور اگر جس پہ لعنت کی ہے، پھٹکار کی ہے، جس کے لیے بد دعا کی ہے، وہ اگر اس کا اہل نہیں ہے، اس کا حقدار نہیں ہے نا، تو فرمایا رجعت الى قائلها، تو وہ الفاظ اسی کی طرف لوٹتی ہیں جو کہنے والا ہو. جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے نا، ملامت کرنے والا، لعن طعن کرنے والا، وہ الفاظ اسی پہ لوٹ آتی. گویا کسی پر لعن طعن کرنا، اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ اگر وہ آدمی اس کا اہل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لعنت تم پر ہی برسے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا علی عہد النبی، ایک شخص تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر، زمانے کے اندر، کان اسمہ عبد اللہ وکان یلقب حمارا، اس کا نام تو عبداللہ تھا، عبداللہ نام تھا، لیکن لقب اس کا حمار تھا، حمار. اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا. ایسا شخص تھا. کتنی بڑی سعادت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا, اور اس سے محبت کرتا تھا, کبھی تو یہ عمل کرتا. لیکن شراب کے پینے کے جرم میں جب گرفتار کیا گیا, شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا. اب اس دور کے اندر تو شراب حرام ہو چکی تھی, عرب کے مزاج کے اندر ہی شراب نوشی تھا. اب یہ چھوڑنا بعض لوگوں کے لیے مشکل تھا. اب اس نے بھی پی لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے مروانے کا حکم دیا. کوڑے مارے گئے. اس وقت چھوڑ دیا گیا. کچھ ٹائم کے بعد پھر پکڑ لیا گیا. پھر جب اس پہ ہاتھ لگی, ایک شخص بول اٹھا, اللہم العنہ ما اکثر ما یؤتا بہ. اللہ اس شخص پہ اللہ لعنت برسائے, کتنی کثرت کے ساتھ اس پہ حد لگ رہی ہے, اور یہ باز نہیں آتا ہے, پھر پکڑا جا رہا ہے. اللہ اس پہ لعنت کرے. جب یہ الفاظ اس آدمی کی زبان سے نکلے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوا, اس پہ لعنت نہ کرو. کیوں؟ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. بخاری شریف. فرمایا اللہ کی قسم ہے, میں محمد گواہی دیتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. اب شراب نوشی عرب کی مزاج میں ہے, اس لیے جلدی جلدی نہیں چھوٹ رہی ہے, اس لیے لعنت نہ کرو اس پر. اس کو خیر کی اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ سے توفیق دے برے کام سے بچنے. اسی جیسا ایک واقعہ اور بھی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک موقع پر ایک شخص کے بارے میں ہم نے یہ الفاظ کہے کہ اخزاک اللہ, کہ اللہ فلاں کو رسوا کر دے, ذلیل کر دے. فلاں شخص کے بارے میں کہا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا هكذا, اس طرح الفاظ نہ زبان سے نکالا کرو. لا تعینوا علیہ الشیطان, کیوں نہ نکالا کرے زبان سے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ شیطان کی اعانت نہ کرو, شیطان کی مدد نہ کرو. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو اور تمہارے اندر بے سکونی, بد امنی آئے, دشمنیاں پیدا ہو, عداوتیں پیدا ہو. اس لیے کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کرو, زبان سے نکالا کرو. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ تم ایسے الفاظ نہ کہا کرو ان کے بارے میں, بلکہ یوں کہا کرو اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اللہ اس کے گناہوں کو تو بخش دے, اللہ اللہ اس پہ مہربانی فرما, اللہ اس پر رحم فرما. یہ ایسے الفاظ کہا کرو. بے سکونے والی الفاظ نہ کہا کرے, لعنت والے الفاظ نہ کہا کرے. اور حدیث نبویہ کے اندر بہت سی احادیث ہیں. چند ایک حدیث آپ کے سامنے ہم پیش فرماتے ہیں کہ جس میں سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذی, کہ مومن آدمی کبھی لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا, لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا, اور نہ ہی فحش کلام کرنے والا ہوتا ہے, اور نہ ہی مومن آدمی بد زبانی کرنے والا ہوتا ہے. یہ مومن کی صفات ہے, قرآن کی صداقت. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین
سدیدا، اے ایمان والوں کو خطاب ہے، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات کرو، صحیح بات، اصلاحی بات کرو. یہ قرآن کی صداقت ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون المؤمن لعان. اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کسی پہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یقول ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، کہ لعنت کرنے والا آدمی قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ایسا آئے گا کہ نہ اس کی شہادت کبھی قبول ہوگی نہ اس کی شفاعت قبول ہوگی. اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی. جیسا قرآن کسی کے لیے شفاعت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو فرمایا اس کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. یا یہ مراد ہے کہ اس کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ آخری امت پہلی امتوں کی شاہد ہے، گواہ ہے، اور اس کے لعن طعن کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن اس کی شہادت بھی قبول نہیں کریں گے اور شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لا تلعنوا بلعنت اللہ ولا بغضب اللہ ولا بالنار. رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت. فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ لعنت کرنے سے بچ جاؤ، ایک دوسرے پہ لعنت نہ کیا کرو، اور نہ ہی اللہ کا غضب ایک دوسرے پہ ڈایا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کو دوزخ میں بھیجا کرو. آج تو آسان ہے، میری جماعت کا نہیں، میری منشا کے مطابق نہیں ہے تو ہم کہتے نہیں جی یہ تو جنتی جماعت نہیں، یا میری جو ہے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو ہم فوراً اسے جہنمی بنا دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث نبویہ سے یہ معلوم ہوا کہ کسی پہ لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے. اور ہم نے عرض کیا ہے کہ لعن طعن، کسی پہ اللہ کا غضب ڈالنا، کسی کو جہنم میں بھیجنا بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی شرعی دلیل کے جائز نہیں. اور پہلی حدیث ہم نے عرض کیا اس کے حوالے سے کہ کسی کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں اس وقت تک جب تک اس کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو کہ خاتمہ علی الکفر ہوگا. جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کی یہ شہادت ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے. کسی کو کیا معلوم ہے کہ ایک آدمی کفر کرتے کرتے اللہ سے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے، وہ ہم سے زیادہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناپسند آ جائے، ایمان سے اللہ محروم کر دے. کسی کو کیا معلوم ہے؟ اس لیے کسی کے بارے میں ایسا سوچنا، ایسا کہنا جائز نہیں. ہاں قرآن مجید کے اندر اللہ نے
جو لعنت کے الفاظ بولے ہیں، کیونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، جیسا فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، وہ لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات، اللہ کے قرآن کا واضح مسئلہ چھپانے والا، واضح مسئلہ چھپانے والا، اور اس پہ وضاحت ہونے کے بعد ایک آدمی اس کو چھپاتا ہے، فرمایا ایسا آدمی اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو اور تمام جہان والوں کے جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کی اس پر لعنت ہو۔ حدیث میں آتا ہے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا گیا، من سئل علما فکتبہ، اور اس نے اس مسئلے کو چھپا لیا دنیا کے لیے، الجم یوم القیامت بلجام من النار، جہنم کی لگام اس کو پہنائی جائے۔ اب یہ مسئلے جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق مسائل کو لوگوں کے سامنے رکھنا یہ علماء کا حق ہے، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی صحیح بات جانتا ہے اور دوسرے تک نہیں پہنچاتا ہے، ایسا آدمی بھی اس جرم میں برابر کا شریک۔ تو قرآن مجید میں جن لوگوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا دیا، انبیاء کی قبور کو، قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ محدثین نے فرمایا مراد اس سے یہ ہے کہ قبروں پہ وہ عمل کیے ہیں جو اللہ کے گھر مساجد کے اندر کیے جاتے ہیں، رکوع کرنا، سجدے کرنا، قیام کرنا، دعائیں التجائے کرنا، ان سے مانگنا، یہ سارا عمل تو اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، اور وہ قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ فرمائیے لعنت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہے ہیں، ہم سمجھانا یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو لعنت کے الفاظ کہے ہیں، گویا اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بعد جانتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ ایمان سے محروم ہو کر مرنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت کے الفاظ کہے ہیں یہ اللہ کی نصرت سے کہے، اللہ نے القاء کیا ہے ان کے دلوں میں، اور وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہے۔ اور لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا، اللہ کی رحمت کا مستحق نہ بننا، یہ لعنت ہے۔ خیر کا طلبگار نہ ہونا، یہ لعنت ہے۔ دوسرے کو سلامتی کی دعا دینی چاہیے، امن کی دعا دینی چاہیے، رحمت کی دعا دینی چاہیے، مہربانی کی دعا دینی چاہیے، بجائے اس کے لعن طعن کرے، ملامت کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کہنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں، اور ہم نے عرض کیا کسی گناہگار کے گناہ سے نفرت کر سکتے ہو لیکن کسی مسلمان سے آپ نفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ مومن مسلمان کا آئینہ ہے، مومن مسلمان ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث ہے، بھائی ہے ایک دوسرے کی۔ اس لیے احادیث نبویہ سے یہ معلوم ہوا اور قرآن کی صداقت سے یہ معلوم ہوا، اور بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ ایسے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لعن اور اللہ کی طرف سے غضب کے مستحق کون سے لوگ، شراب نوشی کرنے والا، اس پر بھی کثرت سے کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا اور سود لینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کے گواہ، سب پہ اللہ کی لعنت۔
ایسے الفاظ. اور بنی اسرائیل کے بعد لوگ ان کے عیوب کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ نے ان پہ لعنت کی اللہ کے عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے. تو یہ ساری شہادتیں اس وجہ سے ہم نے بیان کی ہیں تاکہ لعنت ہر ایک کو اپنے مطابق لعنتی نہ بنایا جائے، بلکہ قرآن اور سنت کے مطابق وہ لعنتی ہو سکتا ہے. اگر وہ عیوب اس کے اندر پائے جائیں جو اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین نے ہمیں بتلائے ہیں، اس کے علاوہ کسی گناہگار کو لعنتی بنانا اور جہنم کا مستحق بنانا، اللہ کے غضب کو اس پہ ڈھانا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، مرغ کو بھی لعنتی نہ کہو، ہوا کو بھی لعنتی نہ کہو، دنیا کو بھی لعنتی نہ کہو، بخار آ جائے کسی پر اس کو بھی لعن طعن نہ کرو، کیونکہ بخار تمہارے گناہوں کو زائل کرتا ہے، تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، تمہاری نیکیاں زیادہ کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.